السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹریٹ۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ خواتین و حضرات، میرے ساتھ آج موجود ہیں فیصل کریم کنڈے صاحب، انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ 8 فروری کو پاکستان میں الیکشنز ہوئے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین انتخابات ہیں۔ 11 دن ہو چکے انتخابات کو، حکومت بنانے کے لیے یا تو نمبر نہیں ہے یا کوئی راضی نہیں ہے، جوڑ توڑ چل رہا ہے۔ تاریخ آخری بنتی ہے 29 فروری۔ 29 فروری تک آئین کے مطابق اجلاس بلایا جانا ہے، جس میں اراکین حلف اٹھائیں گے، قائد ایوان کا، قائد حزب اختلاف کا، اور اس سے پہلے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، ان کا انتخاب ہونا ہے۔ اس کے لیے بڑی ایکٹیولی میٹنگز چل رہی ہیں۔ ان انتخابات کے نتیجے میں ایک بات تو طے ہے کہ سامنے آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں کہ وہ اپنا وزن جس کے پلڑے میں ڈالے وہ حکومت بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ چاہے وہ آزاد اراکین پاکستان تحریک انصاف کے ہوں، ان کے ساتھ مل جائیں تو وہ حکومت بنا لیں گے۔ اگر مسلم لیگ نواز کے ساتھ وہ اپنا نمبر شیئر کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا سیاسی وزن ان کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر مسلم لیگ نواز حکومت بنائے گی۔ پاکستان میں سیاسی صورتحال پھنسی ہوئی ہے۔ تمام سیاسی معاملات پر بات کریں گے فیصل کریم کنڈی صاحب سے۔ السلام علیکم کنڈی صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ السلام علیکم جی۔ آج آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے شو میں۔ 18 ہمیں تو الیکشن میں لوگوں نے رزلٹ پہ سرپرائز دیا، وہ سرپرائز پہ آتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو وہ 18 اکتوبر کو آپ میرے پاس تھے شو میں، اور ایک پریڈکشن آپ نے کی تھی، ایک پریڈکشن میں نے کی تھی۔ وہ پریڈکشن ذرا ہم آغاز میں سنیں گے کہ کیا تھی، اور پھر پوچھیں گے کہ آپ کی گفتگو، آپ کی پریڈکشن پوری ہونے جا رہی ہے کہ نہیں، اور میری پریڈکشن پوری ہونے جا رہی ہے کہ نہیں۔ پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں 18 اکتوبر کو کیا گفتگو ہوئی تھی ہماری۔ کاغذ پہ لکھ لیں، اگر اس دفعہ کسی کو انسٹال کیا گیا نا، وہ 1.5 سال نہیں چلے گا۔ اچھا، لکھ لیں، کاغذ پہ اپنے دفتر میں لگا لیں۔ میں یہ ایک کام کرتے ہیں، میں آپ کو کاغذ دیتا ہوں، قلم دیتا ہوں، آپ یہ مجھے لکھ دیں۔ وہ لکھ کے آپ یہ مجھے لکھ دیں، میں آپ کو بلاؤں گا۔ ہاں، یہ لیں، آپ یہ دے دیں، میں بھی لکھ کے آپ کو آپ کے پروگرام میں لکھوں گا۔ اور یہ میں بتا دوں جی، انسٹال شدہ شخص جو ہے نا، جی، وہ 1.5 سال میں آپ کو دے رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں چلے گا۔ تحریر میرے پاس آ چکی ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تحریر فوکس کر کے میں آپ کو ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام دکھاؤں گا۔ البتہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے 18 اکتوبر 2023 اپنے دستخط کے ساتھ یہ لکھ کر دیا ہے کہ if anyone will be installed in coming elections they won't last for 1.5 years، کہ اگر کسی بھی شخص کو مسلط کیا جاتا ہے، انسٹال کیا جاتا ہے کسی بھی طریقے کے ذریعے، وہ 1.5 سال سے زیادہ حکومت نہیں چلا پائے گا۔ ایک تحریر آپ نے مجھے لکھ کے دی ہے۔ میاں صاحب نے کس کو لکھ کے دی؟ میں تو آپ کو لکھ کے دی، وہ بھی آپ کو لکھ کے دی۔ ایک آپ نے مجھے لکھ کے دیا، میاں صاحب نے اپنی جماعت کے لوگوں کو کہا کہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں۔ ایک چیز میں بھی آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ حکومت میں ساتھ ہوں گے میاں صاحب کے۔ یہ تو قبل از وقت بات ہے، پولیٹیکل جتنی مرضی آپ یہ بیان، یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اینڈ رزلٹ یہ ہوگا نہیں اگر انہوں نے حکومت بنانی۔ کنڈی صاحب، 2 پہلو ہیں اس کے۔ ایک پہلو یہ ہے جو میں نے کہا کہ آپ مل کر حکومت بنائیں گے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مہنگائی لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنانے جا رہی ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، اور ہمیشہ جو ہے اس نے پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کے لیے بہت مطلب ہے کہ ہم نے قربانی بھی دی ہیں اور بات کی ہے۔ آپ کو پتہ پورے پروسیس میں 3 جماعتوں کو جو ہے وہ ووٹ یا نمبرز کر لیں، بیان میرا کچھ آگے بھی ہو جائے گا۔ نمبرز جو ہے اس کا جو ہے وہ جو ہے ان کے پاس اس وقت موجود ہیں، اس میں پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے اور پیپلز پارٹی ہے۔ 2 جماعتوں نے مل کر حکومت بنانی ہے۔ پی ٹی آئی نے شروع میں کہہ دیا کہ ہم، پی ٹی آئی بھی میں نہیں کہوں گا، انڈیپینڈنٹ بیکڈ بائی پی ٹی آئی، ابھی تک وہ فی الحال فیصلہ نہیں ہوا کتنے جائیں گے کتنے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کرنی۔ پھر اچانک انہوں نے یو ٹرن مارا کہ ہم بات کریں گے لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ بات نہیں کریں گے، باقی کریں۔ پی ایم ایل این نے ہم سے ووٹ مانگے، ہم وزیر اعظم خود نہیں بن سکتے تھے۔ 2 چیزیں، اگر آج ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو دوبارہ پاکستان میں الیکشنز ہونے ہیں، کیونکہ کسی کے پاس میجورٹی نہیں ہونی، اور پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ دوبارہ اس الیکشن میں جائیں، کیونکہ اکنامیکل کرائسس بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جس طریقے سے الیکشنز ہوئے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے جو چیزیں بھی ہیں، جس طریقے سے ہم گزرے ہیں، وہ ایک بہت مطلب ہے کہ ایک اور سٹوری ہے۔ اب ہے کہ ہم پی ایم ایل این کو کس طرح سپورٹ کریں۔ ہمارا 16 مہینے کا جو تجربہ تھا، جس میں آپ نے بھی ہماری بڑی کلاسیں لیں کہ گورننس نہیں ہے، چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ چیز ہے وہ چیز ہے، نہیں تو آپ لوگوں نے خود بھی تسلیم کیا، یعنی کہ اس میں صرف ہمارا میں اسی پہ ہوں نا۔
ہمارے بھی تحفظات تھے، ہمارے کے پی کی پارٹی کے اور پنجاب کی پارٹی کے تھے کہ باقی جماعتوں کو فنڈز دیے گئے، ڈیولپمنٹس پیپلز پارٹی کو نہیں دیے گئے. پنجاب میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن اسی طریقے سے چل رہی تھی جس طرح ماضی میں چل رہی تھی، بلکہ اس سے زیادہ شاید چل رہی تھی. پنجاب کے دوستوں کو بھی گلے تھے. پی ایم ایل این کہہ رہی تھی کہ ہمارے اتحادیوں کی وجہ سے ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے، ہمیں مشکلات ہیں، ہم آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس دفعہ ہم نے کہا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے، وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے، اعتماد کا ووٹ دیں گے. لیجسلیشن میں جو کہ پازیٹیو ہوگی، ملک کی بہتری کے لیے ہوگی، ہم ان کو سپورٹ کریں گے. تنقید برائے اصلاح کریں گے، تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے. اور ان کو موقع دیں گے کہ جو انہوں نے پچھلی دفعہ گیلے تھے کہ یار ہم اس کے بغیر نہیں چل سکتے، اتحادیوں کی وجہ سے بلکہ میں ہوتے، تو بھی ختم ہو جائے. اور ہماری پارٹی والے جو نہیں جانا چاہتے تھے وہ بھی چیز ہو جائے. تو آپ یہ وسیع تر ملکی مفاد میں کر رہے ہیں؟ وسیع تر ملکی مفاد کہیں یا جمہوریہ، دیکھیں کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا اور کوئی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ دوبارہ الیکشن میں جائے. ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا اپوزیشن یا سپورٹ کرنا. اپوزیشن میں جائیں گے تو آپ ری الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. نہیں تو آپ عمر ایوب صاحب کو کیوں نہیں سپورٹ کر دیتے؟ کیوں کرے سپورٹ؟ سوال ہے میرا. آپ ظاہر ہے کہ کمپیریزن کریں گے نا، آپ دو کینڈیڈیٹس کی بات کریں گے. اب آپ نے دونوں میں سے دونوں نے دیکھیں پی ایم ایل این نے ایک دو دفعہ چل کے آئے، ان کے کینڈیڈیٹ چل کے آئے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے، بلاول صاحب سے انہوں نے ملاقاتیں کی، ووٹ مانگے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ تیار نہیں ہے. ایک طرف حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میرے ووٹوں پہ بقول ان کے ڈاکہ ڈالا گیا، چوری کیے گئے، اور چوری کر کے جس کو دیے گئے ان کے ساتھ. مولانا صاحب کے بیانات پہ میں آتا ہوں، انہوں نے تو بہت کچھ فرمایا ہے، میں نے بہت کچھ آپ سے پوچھنا ہے، لیکن آپ ذرا پہلے اس معاملے کو دیکھیں. اس وقت پی ٹی آئی کا جو کیس ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. پی ٹی آئی کا کیس یہ ہے، پی ٹی آئی کا کیس یہ ہے کہ ہم دراصل 180 سیٹیں جیتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم ثابت کر سکتے ہیں فارم 45 سے. فارم 47 کے اوپر نتیجہ چینج کیا گیا، نون لیگ کے اور دیگر جماعتوں کے امیدواروں کو جتوا دیا گیا. سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے لوگوں کو جتوا دیا گیا، پنجاب میں نون لیگ کے لوگوں کو جتوا دیا گیا. کچھ 4 سیٹیں وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہماری چھین لی گئیں. فارم 45 انہوں نے کہا ہمارے پاس موجود ہے. اب اس میں آپ معمہ حل کر سکتے ہیں، آپ کرنا نہیں چاہتے یا تو آپ مجھے بتائیں. حلقہ این اے 127، وہاں پر ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر آپ کا پولنگ ایجنٹ تھا، آپ کے پاس ہر پولنگ سٹیشن کا فارم 45 موجود ہے جس کے اوپر دستخط موجود ہیں. آپ اس حلقے کے سامنے رکھیں ٹیسٹ کیس کے طور پہ اور بتائیں کہ عطا اللہ تارڑ دراصل جیتے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ظہیر عباس کھوکھر صاحب، آپ کیوں نہیں معمے سے مخمصے سے کیوں نہیں نکالتے؟ دیکھیں تو ہماری سی سی کی جب میٹنگ ہوئی تھی اس میں بڑی ڈیٹیل ہماری ڈسکشن ہوئی، اور جتنے ہمارے ممبرس سی سی کے کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے الیکشن لڑا یا جنہوں نے نہیں لڑا، انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی میں تحفظات کے باوجود ہمیں بہت سے تحفظات اس الیکشن کے اوپر ہم نے رزلٹ قبول کیا اور ہم پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں. اس ملک میں ہمیشہ اس قوم کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ان کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور ان کے جو مینڈیٹ جس کو دینا چاہتے ہیں ان کو دیا نہیں جاتا، مسلط کیا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ چاروں صوبوں میں ہمیں بھی تحفظات ہیں، ہمیں کراچی میں بھی تحفظات ہیں، باقی سیاسی جماعتوں کو بھی ہوں گی، ہمیں پنجاب کے پی اور بلوچستان میں بھی تحفظات ہیں. اور اس میں ہم چیزیں دیکھیں، ہم فارم 45 اور ہم ساری چیزیں جو ہے ہم اپنی جو ہے پائل اپ کر رہے ہیں. ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے، ہم وائٹ پیپر بھی ایشو کریں گے اور ہم بتائیں گے قوم کو. ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم کہہ رہے ہیں کہ بس ہو گئی دھاندلی اور ہم ہار گئے، کیوں ہارے، ایسے ہوا. ہم پروف کے ساتھ جائیں گے. اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ بھی آ جائیں، خدا کرے ان کو 180 نہیں ان کو 200 سیٹیں مل جائیں، لیکن ایک کلیم کرنا کہ میرے پاس اتنی سیٹیں اور یہ چیزیں ہیں، وہ نہیں. ثبوت کے ساتھ وہ بھی آ جائیں. الیکشن پہ دیکھیں وہ تو اپنے فارم 45 کے ساتھ وہ درست ہے یا غلط ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے. دیکھیں الیکشن پہ تحفظات میجورٹی ہم جس حلقے میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں یہ قومی اسمبلی کا حلقہ این اے 47 ہے. اب یہاں کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا گیا ہے. یہاں پر ونر ڈکلیئر کیا گیا ڈاکٹر طارق فصل چودھری کو. کلیم کر رہے ہیں یہاں پر شعیب شاہین صاحب کہ میرا 1,02,000 یا 3,000 ووٹ تھا اور 52,000 ووٹوں والے طارق فصل چودھری کو جتوا دیا گیا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں کہ یہ بات درست کہہ رہے ہیں. آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں یہاں پر سبتے صاحب، آپ کیوں نہیں ان کے فارم 45 رکھ کے آپ اس ملک میں یہ بھلا تو کر سکتے ہیں، دیکھیں اس پہ کوئی احسان کر سکتے ہیں، آپ ہمیں اس مخمصے سے نکال سکتے ہیں. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اس الیکشن پہ تحفظات میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز کو ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کچھ صاف شفاف ہو گئے اور یہ چیزیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک سیٹ پہ نہیں، لاہور یا اسلام آباد، یا ہم سارے چیزیں جمع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ثبوت کے ساتھ آئیں گے. ہم کہتے ہیں اگر عوام نے مینڈیٹ دیا ہے کسی بھی جماعت کو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، انڈیپینڈنٹ بائی پی ٹی آئی یا جو چیزیں بھی ہیں، اس کو حکومت کرنی چاہیے. اس کو مینڈیٹ میں نے
آپ نے پہلا کلپ دکھایا نا، اسی لیے میں نے کہا کہ اگر انسٹال شدہ بندہ آ گیا تو نہیں چلے گا 1 سال 2. تو ابھی جو ہو رہا ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسٹال کیا سال جا 1.5 سال دیکھ لیں نا کیا ہوتا ہے. نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ انسٹال کیا جا رہا ہے. آپ کیوں جلدی میں؟ آپ دیکھ لیں چند آپ یعنی کہ سمپل سا آسان سی بات. سال تو بڑے، آپ 2-3 مہینے میں دیکھ لیں. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ میاں صاحب کی حکومت بنانے کے لیے ووٹ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ ہم ووٹ دے رہے ہیں ان کو. کیا شرط ہے؟ کس شرط پہ؟ کس شرط پہ؟ کوئی شرط نہیں. ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جناب غلبے میں ساتھ ہونا چاہتے ہیں، ملبے میں بھی ساتھ ہوں. نہیں دیکھیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے پچھلے 16 مہینے میں کہا تھا نا ان کی وجہ سے حکومت نہیں چل سکی، ہمیں مینڈیٹ. اب ان کو اگر ہم ان کی پوزیشن میں ہوتے ہم پرائم منسٹر بناتے. ان کو کہتے ہیں آپ کیبنٹ کا حصہ بنیں. اگر نہ بنتے ہمیں ایسی سپورٹ کرتے اللہ واسطے تو ہم کہتے بالکل بسم اللہ. آپ کا ایک تجربہ اچھا نہیں ہوا تو پھر آپ وہ تجربہ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہی مریض ہے، وہی مرض ہے اور وہی دوا ہے اور نتیجہ مختلف ہوگا؟ ایسا کیا ہے اس میں؟ نتیجہ مختلف اس لیے ہوگا، دیکھیں کہ اگر ہم حکومت میں ہوتے ہیں اور ہمارے پارٹی کے، میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ میرے پاس ابھی ایک چیز ہے. ہمارے جو دوست ہیں چودھری منظور صاحب، آپ بھی جانتے ہیں جی، وہ جس علاقے کے ہیں قصور کے، اس کے اوپر جو ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت بھی، ڈی پی او آفس کر رہے ہیں، ڈی پی او ان کے ہماری پارٹی کے ساتھ پرسنلائز ہوا پڑا ہے. جیسے میرے خیال میں کہ وہ الیکشن لڑ رہا ہوں ان کے خلاف، ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے وہ کل نہ پرسوں 22 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے دھرنا دینے جا رہے ہیں ڈی پی او دفتر کے باہر. اب آپ اگر سرکاری افسر ہیں، وہ کسی کے ذاتی ملازم بن جائے نا تو پھر وہ چیز نہیں چلتی. وہ میری بھی نہ بنے، وہ کسی اور کی بھی نہ بنے. اگر اس قسم کی، وہ فیوچر پنجاب گورنمنٹ کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. فیوچر ہے یا پاسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ ان کو ووٹ بھی دینے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں جائیں؟ یہ ملک تو متمل ہو سکتے ہیں. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کوٹ پہن کے، جینز پہن کے، سویٹر پہن کے اور یہ چیزیں پہن کے. آپ ذرا کے پی اور بلوچستان کے علاقوں میں چلے جائیں نا، ادھر کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ شام کے بعد کمپین نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو کال آتی ہے کہ آپ کمپین نہیں کریں گے، آپ بھتے دیں. تو آپ الیکشن آڈٹ کا مطالبہ کر دیں، یہیں پہ معاملہ حل ہو جائے گا. نہیں فارم 45 کے مطابق کیوں نہیں الیکشن رزلٹ کمپائل ہو جائے؟ آپ کے پی بلوچستان میں جائیں، لوگوں پہ جو حملے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ان کو کمپین نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، جہاں پر جو ہے مطلب ہے کہ جتے کے جتے پھر رہے تھے اور ہماری پولیس اور یہ وہ لوگوں کے لیے ووٹ مانگ رہی تھی. ان کو یہ نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. وہ اپنے لوگوں کو جتوانے کے چکروں میں تھی. اور وہاں پر جس طریقے سے الیکشنز ہوئے، میں کہتا ہوں کہ تمام لوگوں نے، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر الیکشن لیے، خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں، انہوں نے جہاد کی ہے. اسلام آباد میں تو پتہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. نہیں تو آپ تو یہاں پر لائٹوں میں بیٹھے ہیں. سب نے لڑا ہے نا، سب نے لڑا ہے وہاں. میں نے سب کا کہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا، سب کا کہا ہے. آپ دوبارہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ دوبارہ جو اس دہشت گردی والے صوبے میں جہاں پر ہماری سیکورٹی آپ فورسز الیکشن آڈٹ کا مطالبہ کریں. آپ پی ٹی آئی کو غلط ثابت کر دیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے لوگ. فارم 45 آپ دکھا دینا، آپ کے ہر حلقے میں موجود ہے کینڈیڈیٹ آپ کا. آپ فارم 45 اٹھا کر سامنے رکھیں، مسئلہ کو حل کر دیں کہ یار یہ دیکھیں مسئلہ پی ٹی آئی کا مقدمہ جھوٹا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں پر میڈیا کا پریشر بنے گا، انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر رپورٹ کرے گا. آپ کے پاس کنجی موجود ہے. میں اس بحث میں ہی نہیں جانا چاہتا نا. میں کہتا ہوں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں یا کوئی اور کہہ رہا ہے، جو بھی پارٹیز ہیں، ہم ثبوت کے ساتھ جائیں گے. ثبوت نہیں ہوں گے تو غلط ہوگا. ایک اسٹیٹمنٹ دینا، دھاندلی ہوئی ہے. کیا چیز دھاندلی ہوئی ہے؟ تحفظات ہے اس الیکشن کے اوپر، بالکل ہے. کمپیریزن کر لیں 2008، 2013، 2018، 2024، ہر کون سا الیکشن آپ کے خیال میں ان میں سے سب سے زیادہ ریگڈ الیکشن ہے؟ یار اس پہ میں نے کمپیریزن آج کے دن میں تو میں غلط ہوں گا کہ میں کمپیریزن کروں، لیکن پاکستان کی قوم کا یہ جو خواب ہے نا، یہ اس خواب میں یا اس کی جو ایک خواہش ہے عوام کی اور قوم کی کہ ہم کس کو ووٹ، میں نے آپ کے پروگرام میں کہتا کہ ہم وہ الیکشن چاہتے ہیں جس کے لیے آپ ووٹ ڈالیں، اسی کے لیے گنا جائے. میں تو اب مجھے ایک بات بتائیں نا، دیکھیں چلیں ایک کام، اس چیز کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس چیز کا، زرداری صاحب مجھے ایک لائن دینا. اس چیز کا واحد حل یہ ہے کہ جتنی سیاسی جماعتوں پہ یہ چیز گزری آج، ان کو چاہیے کہ پارلیمنٹ میں ایسی قانون سازی کریں کہ کل کسی کی جرأت نہ ہو کہ اس قسم کی چیز. ہم نے 18ویں ترمیم میں کیا، کوشش کی، اس کو اور بہتر اور مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک ایسی قانون سازی لے کر آئیں کہ کل کوئی جرأت نہ کر سکے الیکشن پہ ڈاکہ ڈال دیں. کنڈی صاحب قانون سازی جیسے ہوئی ہے پی ڈی ایم کے وقت میں، کوئی 250 بل یار 150 چھوڑو یار 300 بل کر لو، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی میں بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ قانون سازی ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں اپوزیشن تو بیٹھی ہوئی تھی نا صاحب، اس دفعہ تو اپوزیشن بھی نہیں بیٹھی ہوئی تھی. راجہ ریاض بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے نون لیگ کا الیکشن لڑنا تھا. ہمیں اس وقت بھی پتا تھا
یار بعد میں وہ دیکھا میں ہم اس نے پہ کہ ڈیبیٹ نہیں میں نہیں ہوا۔ جاتا یار. پی ٹی آئی نے جو 3.5 سال میں بل پاس کیے یا پی ڈی ایم نے پاس کیے, ہم نے کہا تھا نا کہ ہم نے اگر پاس کیا غلط کیا ہم بھگتیں گے اس کو. آپ نے بالکل کہا ٹھیک تھا. ہے, میں یہ بل اور چیز ہے. آپ ووٹ دینے, دیکھیں آپ نے کہا کہ ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں, ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں شہباز شریف کو. اب معاملہ یہ ہے کہ بات صرف بلاول کے سیاسی جلسوں کی نہیں ہے. آپ کے خیال یعنی کہ زرداری صاحب, میں یار پروڈیوسر صاحب ایسا کریں, یہ زرداری صاحب نے ابھی جو لیکن ایک الیکشن سے چند دن پہلے, میرے ایک شرط ہوگی, جی کیا آپ مجھے عمران خان کے وہ جلسے بھی دکھائیں گے جو مولانا فضل الرحمان کے پیچھے بولتا تھا؟ اور مولانا فضل بالکل, مطلب جب پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بیٹھا ہوگا میں اسے وہی دکھاؤں نہیں گا. مجھے دکھانا ذرا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے متعلق کیا. دیکھیں مولانا, اب پی ٹی آئی کا اور مولانا فضل الرحمان کی لڑائی جو تھی اس کا جواب میں ان دونوں سے لوں گا نا, میں آپ سے کیوں لوں گا اس کا جواب؟ مجھے میرے علاقے کا میں بتاؤں گا نا, سیاسی قیامت کی نشان, یہ سیاسی میں قیامت آپ کے پاس مولانا صاحب کے متعلق تبصرہ کرنے کے لیے سیکنڈ سیگمنٹ میں, تھرڈ سیگمنٹ میں بہت کچھ ہوگا, ان کی میں نے شارٹس نکلوائے ہوئے. زرداری صاحب کا شارٹ سنوائیں جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے متعلق, وزیر اعظم شہباز شریف کے متعلق کہا تھا, ذرا سنوائیے. تھا مگر میں سمجھا کہ یہ دور کے ڈھول سوانے ہوتے نا, تو میں نے کہا, سب کہتے تھے کہ بڑا ہارڈ ورکنگ ہے, یہ وہ ہے 10 بجے سو جاتا ہے, صبح کو 8 بجے اٹھ جاتا ہے اور چلتا رہتا ہے, مگر کچھ مینٹل مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ لکیر کے فقیر ہے. بدترین معاشی حالات, بدترین سیاسی بحران, قانونی آئینی بحران, لکیر کے فقیر کو آپ وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں. آپ کی جماعت کے موقف. دیکھیں اس وقت جو ہے ہماری مرضی ہے کہ ہم جس کو بھی سی ایم سندھ بنائیں, پارٹی لیڈرشپ کی مرضی ہے. جتنے ممبرز سب اس میں ہیں. پھر بلوچستان میں ہمارے 11 ممبران ہیں یا 14 ہو گئے, 11 ممبران ہیں, ان میں پارٹی لیڈرشپ کی مرضی ہے جس کو بھی وہ سی ایم نامینیٹ کریں. اسی طریقے سے پی ایم ایل این میں ان کی مرضی ہے جس کو پی ایم یا سی ایم پنجاب نامینیٹ کریں, اور اسی طریقے سے باقی جماعتوں کو بھی حق بند ہے کچھ. اب جیسے ایک اور ڈیبیٹ پہ چلے جائیں گے, جیسے کے پی کا جو سی ایم انہوں نے اناؤنس کیا ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ 9 مئی تو سارا بیانیہ فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب چیز یہ ہے کہ ان کی مرضی ہے, انہوں نے اگر شہباز شریف کو, نواز شریف نہیں بنا, شہباز شریف کو بنایا یا کسی کو بنایا, ان کی مرضی ہے. ہم ان کو دیکھیں, میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے, یا الیکشن کی طرف جانا ہے یا ووٹ دینا ہے. کنڈی صاحب, آپ ووٹ آڈٹ کی کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا چیز روک رہی ہے تھوڑا صبر کریں نا کہ اس پہ انویسٹیگیشن دیکھیں. اس وقت دنیا بھر کے, میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. واشنگٹن سے یہ بیان آیا ہے, لنڈن سے یہ بیان آیا ہے, برسل سے یہ بیان آیا, اقوام متحدہ سے بیان آیا, آسٹریلیا سے آیا, لوکل فافن ہے, پٹن ہے, دیگر آرگنائزیشنز ہیں, جتنے مبصرین کے گروہ ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو. بلکہ اب سجیشنز بھی آ رہی ہیں کہ سیشن جج ہے اس کے سامنے بیٹھیں, امیدوار موجود ہوں وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر اور دیگر جو لوگ ہیں وہ موجود ہوں, ثبوت جس کے پاس جو ہے وہ سامنے رکھے, میڈیا کے سامنے اوپن اس سارے معاملے کے اوپر ہو. اگر صرف فارم 45 کو ہی کیلکولیٹ کرنا ہے, پھر یہ تو ہر حلقے میں 2-4 گھنٹے کا کام ہے, کیلکولیٹر رکھنا ہے, یہ کرنا ہے. اگر یہ معاملہ حل, آخر کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے, کیا ایسا نکل آئے گا اس پٹارے میں سے کہ آپ مطالبہ کر دیں کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو جائے؟ تھوڑا صبر کریں, سب کچھ ہو جائے گا. آپ کی خواہشات کی تکمیل ہوگی, تھوڑا صبر تو کر لینا. آپ کہتے ہیں میں سب کچھ ہے, تھوڑا صبر کریں, سب کچھ ہوگا. آپ لکیر کے فقیر کو ووٹ دیں گے, وہ دوبارہ وزیر کس کو؟ اعظم چلو بن آپ مجھے جائیں گے, بتائیں, چلو آپ مجھے وہ بتائیں. کہیں گے بیگرس. اچھا ٹھیک ہے, اب کرسیاں سوئچ کر لیتے ہیں. یہ سوال میں آپ سے کروں, آپ کس کو ووٹ دیں گے اگر آپ اس پوزیشن ہوتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں اس پوزیشن میں ہوں نہیں. نہیں ہوتا ہے, چلو if at all, کم از کم جس شخص کو میں نے یہ کہا ہو کہ یہ پاکستان مہنگائی لیگ ہے, کسی کو میں نے یہ کہا ہو کہ یہ ضیاء الحق کی جماعت ہے, یہ اس کی باقیات ہیں, جس کو میں نے یہ کہا ہو کہ ضیاء الحق کا بیٹا ہے, جس کو میں نے یہ کہا ہو کہ اس نے جو ہے وہ مہنگائی بڑھا دی, یہ صبح اٹھتا ہے شام کو دیر تک کام کرتا ہے لیکن لکیر کا فقیر ہے, بیگرز کانٹ بی چوزرز, جو کچھ گفتگو کی, خون چوستا ہے شیر, یہ ساری باتیں کی. اگر یہ کی ہوتی میں یہ کہتا کہ آپ کو شریف خاندان سے باہر کوئی ملتا ہے تو وہ نکال کے لیں, ایک بیٹر کینڈیڈیٹ پی ایم ایل این سے لے آئیں. کیا آپ نے یہ مطالبہ رکھا نون لیگ کے سامنے کہ آپ اپنی جماعت کا کوئی بہتر یا موزوں امیدوار سامنے لے آئیں؟ چلو آپ نے کر لیے. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی بہت پولرائزیشن تھی, ہم نے سی او ڈی کیا. ہم نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہماری بہت زیادہ پولرائزیشن تھی, ہم حکومت کا حصہ بھی بنے. اب پارلیمنٹ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ ہماری بہت زیادہ پولرائزیشن ہوتی ہے, ہوتی رہی ہے. ہم اتحادی بھی رہے ہیں, ہوتے بھی رہیں گے, مخالف بھی رہے ہیں. آپ نے تو میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی میں ایک ایسے شخص, آپ کو دیکھیں, ایک تو لکیر کا فقیر, چلو بقول آپ کے ہے, دوسرا تو نہیں, میں بقول میرے نہیں, بقول زرداری صاحب. ٹھیک ہے, دوسرا بقول آپ کے, بقول میڈیا کے, بقول ریاست کے,
دوسرا شخص 9 مئی میں ملوث ہے نا، اس کے متعلق آپ صبح سے رات تک کیا بین بجاتے تھے؟ نہیں تو آپ کیا، میں آپ کو وہ تو نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو اس سے کہ آپ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں. صبر کریں، دو آپشنز ہیں نا آپ کے پاس. آپ اور میں صبح شام یہی بین بجاتے تھے 9 مئی اور پتہ نہیں کیا، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، تباہی ہو گئی، ایٹم بم گر گیا، فلانا ہو گیا. آج کینڈیڈیٹس کون ہیں 3 پی ٹی آئی کے؟ 9 مئی والے ہیں نا، ہیں کہ نہیں؟ صرف جواب دے دیں. عمر ایوب صاحب، ہاں، علی امین گڑھپور اور میاں اسلم. JIT 9 مئی پاکستان میں بہت بڑا حملہ ہو تو گیا. یہ معاملہ 8 فروری سے پہلے سیٹل کرنا. نہیں میں صرف کہہ رہا ہوں نا، ہو گیا نا، تو وہ کدھر مس کیلکولیشن. اچھا نہیں مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میرا سوال ایک سوال آپ کا میرا آپ سے سوال نہیں ہے، میرا آپ سے نہیں ہے، میری ریاست سے سوال ہے کہ آپ نے جو ہمیں کہا تھا کہ 9 مئی میں یہ تباہی ہو چکی ہے اور آج وہ لوگ منظر عام پہ آ گئے ہیں اور وہ کینڈیڈیٹ بن جائیں، خدا نخواستہ کل کوئی اور بھی ایسا کارروائی کر لے اور وہ کینڈیڈیٹ بن جائے تو ان کی گناہ معاف. ریاست بتائے نا، آپ اور ہم لگے رہتے ہیں. اب تو سوالات ہیں اور اگر ہم جا کے بڑے سیریس کوسچنز ہیں. میں آئی ایگری ود آپ کو تو ہم سے زیادہ بریفنگ ملے گی نا، آپ کو یہ غلط ہو گیا، ہم دے تو مجھے بریفنگ نہیں ملتی. میں کیا کروں اب؟ یہ نہیں بریفنگ کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک بریفنگ ہو رہی تھی میں نے بھی سنی تھی جب 9 مئی کی جو بریفنگ ہوئی تھی، میں نے ٹی وی پہ لائیو سنی تھی جب آپ کو پریس ہو رہی. میں خود پشاور گیا ہوں، اپنے ریڈیو پاکستان گیا ہوں، بہت سے سیاستدان گئے ہیں، لاہور کور کمانڈر کے گھر میں گئے ہیں، GHQ کے باہر گئے ہیں، یہاں پر مالاکنڈ میں جس قلعے پہ حملے ہوئے تھے گئے تھے کہ 9 مئی ہے، دشمن یہ کام نہیں کرتا. میاں والی میں کیا ہوا؟ تو ہمیں تو یہ سبق پڑھایا گیا تھا نا کہ یہ ریاست کے اوپر حملہ ہے اور آج ریاست خاموش ہے. نہیں وہ 4 کروڑ لوگوں نے تو نہیں کیا تھا نا. نہیں کیا تھا، لیکن آج اگر کنڈی صاحب نہیں وہ ایک منٹ، پاکستان کے شہری ہے، پاکستان کا CNIC کارڈ ہولڈر ہے. اس ملک پہ ان کا بھی اتنا حق ہے جتنا دوسری جماعتوں کا. جس شخص کے خلاف ایکشنیبل ایویڈنس ہے اس کو ہر صورت میں ہمیں تو بتایا گیا تھا ملنی چاہیے. ہمیں تو بتایا کہ GIT بن گئی اور یہ ملوث ہیں اور آج وہ پرائم منسٹر اور CM کے کینڈیڈیٹ بن گئے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہو گئے. تو یہ مجھے شارٹ کمرشل بریک لینے دیں. واپس آئیں گے کنڈی صاحب سے. پاکستان کے سیاسی گتھی کے اوپر سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں آفٹر دا بریک.